سکینہ کو غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی کیا خدا سکینہ کو لے گئی کیا خدا سکینہ کو بانو سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیاں کیسا مکان کے وقت کیسا مکان کے وقت دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین ہے زمین تک اماں سبوں کی جان خدا ہی بچائے گا شب کو بھی شب کو بھی جلا جلا ایسی تیرگی ہے تو بس ہو چکی ہے آج میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے بابا تمام رات عادت میری بگاڑ گئے عادت میری بگاڑ گئے جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہو اماں بلا گل میں اماں بلا گل میں سوئی تھی کوئی دم کے بداسوں کا تار دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھتی تھی کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیا نہیں بابا کی جگہ بابا کی جگہ تھے سب یتیم کی باتوں پر اگر روتے تھے پاسبان بھی مٹھا ڈاب کر ناگاہ آ گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی بھی فریاد کر رہی ہے عجب استقرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے لے جاؤ فرق شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سر حسین روانہ ہوئے ابو تھی راہ میں چمک سرے انور کی چاسو زندہ کے بعد سیدانیوں میں حشر ہوا سب الٹ گئے زندہ کے خوش خوش گھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو ترائی گلوں کی بات
پہلی ضیاء حسن شہنشاہ اخشنا روشن و مقادم بڑے حرام حسین کی تسلیم کے لیے سجاد کرے سجاد کرے تعظیم کے لیے بیٹھی زمین پال کے سکینہ سرے مورک کے منہ پا خوب یہ انس کے کلام غشا گیا کہ لائی خزاں موت پیا گفتی سرے گفتی سرے بدر بدر تھاب پمو کے زیستہ نقشہ بدل گیا ہچکی بسے دائے بھائی ہچکی بسے دائے بھائی دم نکل گیا بانو کی دل ربا سکینہ جا چل بسی میں لقا سکینہ چل بسی میں لقا سکینہ جا جسم سرد حال ازغر کا اب بیاں کی جو دل بنایا سکینہ دل بنایا میرا سکینہ جا شام میں تم کو آ گئی کا سکینہ آ گئی کا سکینہ آ گئی کا سکینہ جس دم حرم شام انبوغ خلائق غوار دروازے پناہ گاہ بلوا ہوا اسے در جا کے مزدود ویرا سجاوے لگے پاس شرم سے لگے
فقیروں کے بدن میں مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے کرتی تھی سکینہ وغار حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جو تھی ہمارے بابا ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزدان اب جاتا ہے ہوئے گر غائنا کبھی آلے ابا کی سے گفتار اس بچے کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے لیتا ہے یہ غربار یا کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران بابا کے آدان غم قید کیا شام لا کر رقت ہوئی تاریخ بس غائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری تجھے میں نہ ڈروں گا
سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجبیہ سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا اس وقت بچا لے نہ پھر رو کی زنگار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گناہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفا کا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتدي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورہ مومنون جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید کا 40 سورہ ہے اور اس کی 60ویں آیت ہے، آیت نمبر 60. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اس کے بعد دوسرے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے گریز کرتے ہیں. معلوم ہوا دعا کرنا عبادت ہے. جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، انہیں ذلیل کر کے میں جہنم میں بھیج دوں گا. صلوات کے ساتھ پڑھیں. تو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ دعا شرافت انسانی کی نشانی ہے، معرفت ربانی کا ثبوت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جتنی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ دعا ہے. اور دعا کو پروردگار عالم نے اپنی عبادت قرار دیا
اور جو عبادت سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنم میں ذلیل کر کے بھیج دے جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے، اور جب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دعائیں مسلسل کرتے رہتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، سبب کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر یہ دیکھتا ہے کہ دعا آپ کے حق میں نقصان دہ ہونے والی ہے آگے، تو پروردگار عالم دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، اس دعا کے نتیجے میں آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا پروردگار عالم دعا قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم مصلحت نہیں سمجھتا کہ اس وقت دعا قبول کی جائے، لہذا وہ تاخیر کرتا ہے، جب مناسب وقت ہوتا ہے اس وقت دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اور سبب یہ ہے دعا کی قبولیت نہ ہونے کا کہ اگر بندہ انتہائی خضوع و خشوع سے بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہے، اور اگر اس کا خضوع و خشوع اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ خضوع و خشوع جاری رہے اور اسے ثواب ملتا رہے، اسی لیے تاخیر کرتا ہے دعا میں۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ گناہوں کے سبب سے انسان کے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا بلند ہی نہیں ہوتی۔ ایک سبب یہ ہے کہ ذریعہ چاہیے بارگاہ الہی تک دعا کے پہنچانے کا، اگر ذریعہ ہی نہیں ہے دعا کے پہنچانے کا تو دعا بارگاہ الہی میں پہنچتی نہیں تو قبول کیسے ہوئی؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چوتھے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ دعا حقیقتاً بارگاہ الہی میں ایسی ہے جیسے اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو چوتھے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مالک اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا نہ کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، جب انہوں نے کہا کہ میں مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، کہا جاؤ، راستے میں ہیں، منجنیب سے نکل چکے، آگ میں پہنچنے والے ہیں، یقین ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے۔ ایسے میں جبریل آ کے پوچھتے ہیں، حل لکا حاجت، کوئی حاجت ہے آپ کو؟ تو اب جواب دیکھیے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں ہاں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، یعنی حقیقت بیان کر دی کہ حاجت ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ وہ ملک جس نے آدم کو سجدہ کیا اس سے بھلا خلیل اللہ کیسے مدد مانگ سکتا؟ سلوات ارشاد تو ارشاد فرماتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ تب جبریل کہتے ہیں کہ تو پھر آپ دعا کیجئے اس سے جس سے حاجت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں چاہتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ما تشاءون الا ان یشاء، اللہ کی منزل پر ہیں، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس منزل پر جناب ابراہیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے امتحان کی منزل میں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ماں قبولیت ہو جائے، اور اگر امتحان نہیں ہے تو ایسی صورت میں دعا ضرور کی جائے۔ اور امتحان صرف انبیاء اوصیاء کے لیے ہے، اور یہی تو سبب ہے کہ کربلا کے میدان میں اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی دعا نہیں کی امام نے، کیوں؟ امتحان کی منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ اور چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا ہرگز نہ مانگتا۔
اور اس کے بعد صحیفہ کاملہ میں سلیقہ دعا بتا دیا کہ پہلے پروردگار عالم کی مدح کرو اور اس نام سے پکارو جس نام کا تعلق تمہاری حاجت سے ہے. اگر تمہیں رزق چاہیے تو یا رزاق کہو. اسی طرح جو تمہاری حاجت ہے اس سے ملتا جلتا جو نام ہے اس نام سے اللہ کو پکارو. دیکھیے میں نے دعا کو اس لیے اپنا کلام کا مرکز قرار دیا ہے کہ بانی مجلس کی خواہش ہے کہ ذکر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دعا کا نتیجہ ہے امام حسین علیہ السلام. کون حسین؟ جو راہب کو 7 بیٹے عطا کرنے والے ہیں، وہ نماز شب میں جناب سکینہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. دیکھیں جو 7 بیٹے راہب کو عطا کر سکتے ہیں، خود اپنے لیے ایک بیٹی نہیں لے سکتے، لیکن بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جناب سکینہ کی منزلت کیا ہے، کہ ایک امام نماز شب میں دعا کر رہا ہے، اے میرے مالک مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے مجھے بہت محبت ہو اور اس کو مجھ سے محبت ہو، اور یہ محبت امتحان گاہ میں آئے. عجیب منزل ہے. دیکھیے لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان کم ہو، یہاں امام امتحان اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کس ذریعے سے؟ اس ذریعے سے جسے امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں. دیکھیے کسی انسان میں نسب کے سبب سے، حسب کے سبب سے فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں. اب شہزادی سکینہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو دوسری طرف جناب رباب کی بیٹی. جناب رباب کون؟ امراء القیس کی بیٹی، جو عظمت، صاحب عظمت ہے. اور عالم یہ ہے کردار کا کہ اس گھرانے میں آئی ہیں تو تمام بیویوں کے مثل ان کا کردار ہے، اس منزل پر ہے. جب دونوں طرف سے ورثہ ملا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اس منزل پر ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جن جن بیویوں کا ذکر کیا ہے، کوئی بیوی بھی اس کمسنی میں اس منزلت پر فائز نہیں تھی. معلومہ جناب حوا کا ذکر، جناب آسیہ کا ذکر، جناب صفورہ کا ذکر، جناب مریم کا ذکر قرآن مجید میں، اور کہنے والوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جتنی بیویوں کا ذکر ہے ان بیویوں کو بچپن میں یہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اس عمر میں حاصل تھی. ذرا اندازہ کیجئے جناب سکینہ کی فضیلت کس منزل پر ہے. جناب سکینہ، جناب رباب سے امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی 55 ہجری میں، اور شہزادی اس کائنات میں جو وجود میں آئی ہیں وہ دن کون سا دن تھا؟ بہت فضیلت والا دن، جس دن دین بچایا گیا. کون سا دن تھا؟ مباہلے کا دن. 24 ذی الحجہ کو شہزادی اس دنیا میں وجود میں آئی ہے 56 ہجری میں. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جہاں دین بچایا جا رہا ہے وہاں اس دن شہزادی سکینہ اس دنیا میں تشریف لا رہی ہیں. اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو اور اس کو مجھ سے محبت ہو، تو عالم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ شہزادی کو جو غذا دی گئی
جس طرح مولا کائنات کو رسالت مآب نے اپنی زبان چبھسائی تھی، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو اپنی زبان چسائی. پہلی غذا معلوم ہوا امامت کا علم منتقل ہو رہا تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. اس منزل پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک سلوات تھوڑا سا اب آگے آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی. پہلی غذا جناب سکینہ کو جو ملی، اور اس کے بعد کردار جناب سکینہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ 2 سال کا سن تھا اور شہزادی نے اپنی ماں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر چاہیے حجاب کے لیے. معلوم پیدائش ہی سے دین کے احکام سے واقفیت لے کے آئی تھی جناب سکینہ. ایک مرتبہ ماں نے چادر دے دی. اس کا تاریخ یہ کہتی ہے کہ سوائے خاندان والوں کے کسی نے شہزادی کا چہرہ نہیں دیکھا اس کمسنی میں. ذرا اندازہ کیجئے حجاب کس منزل پر تھا شہزادی سکینہ. کوئی باہر کا آدمی شہزادی سکینہ کو نہیں دیکھ سکا سوائے خاندان والوں کے چچا یا بابا یا بھائیاں. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی سکینہ کی مماثلت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت ہے کئی چیزوں میں. وہاں رسالت مآب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو چاہتے تھے اور یہاں امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو چاہتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 2 بھائی ان کی زندگی میں اس دنیا سے گزر گئے، جناب قاسم اور جناب ابراہیم. اور جناب سکینہ کی زندگی میں آپ کے 2 بھائی جناب علی اکبر اور علی اصغر آپ کی زندگی میں دنیا سے گزر گئے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک تماچا اس وقت لگایا گیا، لیکن میں عرض کروں شہزادی آپ کو ایک تماچا لگایا گیا، سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے کھاتے ہوئے گئے. فدک چھین لیا گیا، یہاں شہزادی سے چادر چھین لی گئی. عجیب منزل ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عبادت میں اس قدر مشغول ہوتی تھی کہ کبھی نماز شب نہیں چھوٹی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی ساری زندگی نماز شب پڑھتی رہی. حتیٰ کہ کربلا کے واقعات میں بھی ملتا ہے کہ جناب سکینہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ہاتھ اٹھاتی تھی مگر کان کو لگا نہیں سکتی تھی. اس منزل پر عبادت جناب سکینہ کی ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی اور چچا سے بھی بہت محبت. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کا کردار چونکہ انتہائی اعلیٰ تھا، کوئی بھی جناب سکینہ کو زمین پر چلنے نہیں دیتی تھی، گودوں میں اٹھا لیا کرتی تھی. ہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سکینہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہے اس دنیا میں تو جناب رباب نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا اس بچی کو میں پیار کیسے کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میں اس کے گال چوموں گا اور تم اس کے پاؤں چومنا. جناب رباب نے پوچھا کہ پاؤں کیوں چوموں؟ تو کہا کہ اس بچی کو پیدل چلایا جائے گا اسی لیے اس کے پاؤں چوموں. بچپن ہی سے جو ہے کربلا کا میدان تیار ہو رہا ہے. عجیب منزل ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ چچا سے بہت مانوس تھی. جناب عباس علیہ السلام ہر منزل پر جناب سکینہ جو مانگتی تھی فوراً دیا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام بھی جناب سکینہ اگر کبھی کھیلتے ہوئے
تھک جاتی، پانی مانگتی، تو فوراً امام حسین علیہ السلام پانی پیش کرتے. لوگ کہتے آپ باپ ہیں، دودھ سے پانی دیا کریں گے. ارشاد فرماتے تھے میری بیٹی بہت پیاسی رہنے والی ہے. امام پانی دیا کرتے تھے. عجیب منزل ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سکینہ سے اتنی محبت رکھتی تھی کہ چاہتی تھی کہ کبھی آپ کی آنکھوں سے سکینہ دور نہ ہونے پائے. جناب زینب کون ہے؟ زین اب بھی ہے اور ثانیہ زہرا بھی ہے. اس کے باوجود جناب سکینہ کا کردار اس منزل پر تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سکینہ کو اپنی نظر سے دور ہونے نہیں دیتی تھی. دیکھیے جب یہ بچی پروان چڑھ رہی ہے اس گھر میں جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جناب ام کلثوم ہے، اور وہ بیویاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو جناب سکینہ لازمی بات ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. جناب سکینہ بھی کردار کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھی کہ تاریخ کو کہنا پڑا کہ کائنات میں کوئی بچی اس منزل پر نہیں پائی جس منزل پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تھی. یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین آپ کا نام ماں نے رقیہ رکھا. وہاں جو آج جو لوگ شام جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قید خانے میں اس قبر پہ رقیہ نام لکھا ہوا ہے. تو تاریخ میں یہ ہے کہ ماں نے رقیہ نام رکھا. چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے نام علی اور بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھ چکے تھے، لیکن چونکہ دعا کی تھی امام نے اور دعا کے نتیجے میں جناب سکینہ تشریف لائی تھی جو آپ کے دل کا سکون تھی، لہذا آپ سکینہ کہتے تھے. سکینہ لقب تھا آپ کا اور مشہور سکینہ ہی کے نام سے ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ شہزادی اس منزل پر سکون پہنچاتی تھی امام کو کہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے جناب سکینہ. کبھی سکینہ اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے سینے سے ہٹ کے کہیں نہیں سوئی. ہاں یقیناً وہ منزل کربلا کی جب روانہ ہونے لگے ہیں تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی بہن فاطمہ صغرا سے ملتی ہے اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی بہن کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ بہن اگر بابا نہیں لے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مصلحت ہے. جناب فاطمہ صغرا بے چین ہے، جناب سکینہ سمجھا رہی ہے. 3 سال 7 مہینے کا سن ہے جب وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جناب فاطمہ صغرا کو تسکین پہنچا رہی. اور اس کے بعد روانہ ہوا قافلہ، اور جب راستے میں امام حسین علیہ السلام کو جناب عقیل کی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے تو ایک مرتبہ امام نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور بندے پہنائے. تو جناب رقیہ وہ خود بھی سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں. پوچھا چچا جان میرے بابا کی خیر ہے؟ اور جناب سکینہ بھی سمجھ گئی کہ ان کے بابا کا انتقال ہو چکا ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب رقیہ کو جناب سکینہ ایک مرتبہ لپٹا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہن میرے بابا ہے نا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن جناب سکینہ نے دیکھا کہ یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے. یقیناً یہ بات ذہن جناب سکینہ میں محفوظ ہو گئی کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور اگر بچی ہے تو کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں.
کربلا پہنچے، کربلا کی منزل ہے، عالم یہ ہے کہ تمام بچوں کو ساتھ رکھتی ہیں جناب سکینہ اپنے، اور جب پانی بند ہوا ہے اور اس کے بعد پانی کی قلت ہو گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ تمام بچوں کو لیے ہوئے خیموں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ کہیں پانی مل جائے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے میں پہنچی تاکہ دیکھیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے، پوچھا کون ہے، کہا سکینہ ہوں. کہا بیٹی کیوں آئی ہو؟ تب سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں علی اصغر کو لیے ہوئے کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی بیٹھ جاتی ہے، اور ارشاد فرماتی ہے علی اصغر تجھے کیسے سکون ملے گا، 3 دن سے تجھے پانی نہیں ملا ہے. جناب سکینہ کہتی ہیں مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنی پیاس کا ذکر کروں اور اپنی پھوپھی کو اور زیادہ پریشان کروں. دیکھیے احساس کس منزل پر ہے بچی کا کہ وہاں جہاں پیاس کی شدت سے پانی تلاش کرنے آئی ہے لیکن نہیں چاہتی کہ پھوپھی کو اپنی پیاس بیان کرے کہ ایسا نہ ہو کہ پھوپھی اور زیادہ پریشان ہو جائے. علی اصغر کے لیے خود پریشان ہے. عجیب منزل ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ نہیں پھوپھی اماں میں دیکھنے آئی تھی علی اصغر کیسے ہیں. اس کے بعد وہاں سے نکل گئی. دن نمودار ہوا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب جانے لگے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کا کرتا پکڑ کے کوئی پیچھے کھینچتا تھا جب نکلنا چاہتے تھے. یہ کون ہو سکتی تھی؟ یہ وہی جناب سکینہ تھی جو اپنے بھائی کو پکڑ کے کھینچ لیتی تھی وہاں پہ کہ بھیا اب نہ جاؤ. علی منزل ہے. اب کے بعد ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام ایک مرتبہ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پانی لانے جاؤں گا تو چونکہ تلوار بھی ساتھ تھی جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہے چچا جان آپ تو پانی لانے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، تلوار کی کیا ضرورت ہے. جناب عباس علیہ السلام نے تلوار رکھ دی، صرف نیزہ لیے ہوئے ایک مرتبہ اس پہ مشق باندھ کے چلے گئے. اب یہاں جناب سکینہ تمام بچوں کو جمع کر کے اطمینان کے الفاظ پہ ارشاد فرما رہی ہے کہ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، کچھ دیر میں پانی آ جائے گا. ہاں جناب عباس علیہ السلام سے ہر ایک کو اتنی آس تھی، جناب سکینہ کو بھی اتنی آس تھی. ایک مرتبہ سارے بچوں کو لیے ہوئے انتظار کر رہی ہے. ایک منزل وہ آئی کہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام علم کا پھریرا لپیٹے ہوئے آئے. ایک مرتبہ پوچھا بابا چچا جان کیا ہوئے، آئے حسین کیا کہے. ایک مرتبہ خواب پہ بیٹھ گئے، وہ عباس کا ماتم شروع کیا. عجیب منزل ہے. اور اس کے بعد وہ منزل جہاں امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے بیویوں سے رخصت ہو کے نکلنا چاہتے ہیں. ایسے میں جناب سکینہ نے دامن تھام لیا، کہا بابا جان ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. ایک ذاکر نے امام سے پوچھا خواب میں کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب پڑی؟ امام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب علی اکبر کے سینے سے میں نے برچھی نکالی، یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا جب علی اکبر کے گلے سے تیر نکالا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت میں نہیں بھول سکتا جب میں بیویوں کو خدا حافظ کر کے نکلنا چاہتا تھا اور سکینہ نے میرا دامن تھام لیا اور کہا کہ بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. اور سب سے زیادہ سکینہ کو چاہتے تھے نا، اسی لیے تو سکینہ نے دامن جب تھام لیا تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل وقت مجھے وہ تھا جب سکینہ سے دامن چھڑا کے مجھے جانا پڑا. ایک مرتبہ باہر نکلے، روانہ ہونا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اب جو دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہیں. اتر آئے، کہا بیٹی کیا بات ہے، تم تو خدا حافظ کہہ چکی تھی. ارشاد فرماتی ہیں تھوڑی دیر مجھے اپنے سینے پر سلا دیجیے. بحث کرو جب خدا حافظ کہہ چکے تھی تو پھر سینے پر سلانے کے لیے کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ شعور کی اس منزل پر تھی کہ جناب سکینہ جانتی تھی کہ صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے،
उसे मेरे बाबा को कुछ तस्कीन चाहिए। इसीलिए जनाब सकीना ने कहा कि कुछ देर मुझे अपने सीने पर सुला दीजिए ताकि बाप को तस्कीन मिल जाए। एक मरतबा इमाम ने सकीना को सीने पर सुलाया, थोड़ी देर सो के उसके बाद फरमाती है कि बाबा तशरीफ ले जाइए। कहा सकीना तुम तो सोना चाहती थी। इरशाद फरमाती है बाबा अभी दादी माँ ख्वाब में आई थी, इरशाद फरमा रही थी वादा वफाई का वक्त आ चुका है, हुसैन को जाने दो। देखिए सब्र की अजीब मंजिल है। जो बच्ची पूछ रही थी हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं, वो बच्ची कह रही है तशरीफ ले जाइए। इमाम ने इरशाद फरमाया सकीना तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तुम्हें तमाचे लगेंगे, सारी चीजें एक मरतबा बयान करते हैं। इमाम सकीना कहती है कि मैं सब्र करूंगी। मालूम हुआ इस कमसिन बच्ची से वादा लेना इस बात की दलील है कि ये बच्ची शऊर की उस मंजिल पर थी जहां इमाम के वादे की तकमील कर सकती थी। जनाब सकीना इस मंजिल पर एक मरतबा रवाना हो गए। सकीना खैमे में चली गई और इंतजार करने लगी। घोड़े से एक सवाल करती है कि घोड़े ये बता कि मेरे बाबा को मरने से पहले पानी पिलाया गया या नहीं। शाम गरीबा आई। शाम गरीबा वो शाम है कि एक मरतबा आग लगा दी गई खैमों में। बीवियां आए खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे से तीसरे में जा रही है। ऐसे में जनाब सकीना के कुर्ते को आग लग गई। सकीना दौड़ती जाती है, आग भड़कती जाती है। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं बुझाने के लिए करीब गया तो एक मतलब बच्ची ठहर गई और ठहर के कहने लगी कि ऐसा शेख हमारे करीब ना आना, हम सादात की बेटी है। अगर तुम रहम करना चाहता है तो इतना बता कि नजफ का रास्ता कौन सा है। वो कहता है बीवी नजफ का रास्ता जान के क्या करोगी। तो कहती है मैं जाऊंगी अपने दादा के पास और कहूंगी मेरे बाबा एक का तेरा शहीद कर दिया गया। खैमे जल गए, बीबियां बच्चे सब बाहर आ गए। ऐसे में एक मरतबा एक मलून ने देखा कि कान में बंदे चमक रहे हैं। एक मरतबा आके वो जुल्म करता है कि कान छिद गए, खून बहने लगा। उसके बाद दूसरा दिन नमूदार हुआ नहीं बल्कि शब आशूर में शाम गरीबा ही में एक मरतबा सकीना को बाबा की याद आई। जनाब ज़ैनब तमाम बच्चों को जमा करके खैमे में तशरीफ फरमा है। जब देखा गया तो जनाब सकीना नजर नहीं आई, तलाश में निकली। एक मरतबा जाके पूछती है अब्बास से कि अब्बास क्या सकीना इधर आई, जवाब नहीं मिला। अली अकबर से पूछा, जवाब नहीं मिला। समझ गई कि बाबा की तलाश में सकीना गई है। एक मरतबा नशेब की तरफ जब गई तो क्या देखा कि जनाब सकीना बाप से लिपटी हुई सो रही है। आवाज आई इमाम की कि आहिस्ता उठाओ, सकीना अभी सोई है। आज ज़ैनब ने एक मरतबा उठाया, पूछा बीबी तुम्हें कैसे पता चला कि ये बाबा का लाशा है। क्या मैं जब तलाश कर रही थी आवाज आई भैया सकीना। तो मैं बाबा से लिपट गई। अजीब मंजिल है। और उसके बाद वो मंजिल आई के दिन नमूदार हुआ, काफिला तैयार होने लगा। ऐसे में एक मरतबा शिमर आता है और आके पूछता है कि वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन बहुत चाहते थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने समझा कि शायद सकीना के साथ कुछ रियायत बरती जाएगी। इरशाद फरमाया ये है। तो कहता है कि इस बच्ची को हम अलहदा ऊँट पर से बिठाएंगे। ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि ये कमसिन बच्ची ऊँट पर कैसे संभलेगी। कहता है इसकी फिक्र न करो, हम देखेंगे। इंतजाम क्या किया गया, ऊँट पे सकीना को अंदर लिटाया गया, रस्सी से बांध दिया गया और उसके बाद जब ऊँट को दौड़ाया गया सकीना का सीना छिल गया, आग कुर्ता जिस्म से लिपट गया। एक मंजिल वो भी आई कि जनाब सकीना एक मरतबा ऊँट से गिर गई।
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी अपने आप को ऊँट से गिरा देती है, तलाश करती हुई जाती है। क्या देखा कि एक बुरखा पोश बीबी जनाब सकीना को लिए हुए बैठी है। जाके पूछती है, बीबी आप कौन है जो हमारे साथ हमदर्दी कर रही है? उस बीबी में नकाब उल्टा इरशाद फरमाया, ज़ैनब तुमने अपनी माँ को नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे काफिले के साथ साथ चल रही हूँ। अजीब मंजिल है। और उसके बाद कूफे का वो बाजार जहाँ लोग हर तरफ से पत्थर मार रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसे में एक घर के पास जब पहुंचे जनाब उम्मे हबीबा के घर के पास, तो उम्मे हबीबा ने देखा कि बच्ची बहुत प्यासी नजर आ रही है। एक मरतबा पानी लेके आके कहती है, बीबी पानी पियो लेकिन मेरे लिए कुछ दुआ कर देना। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया, सकीना पहले दुआ करो बाद में पानी पीना। पूछा सकीना ने, क्या दुआ है तेरी? तो उसने कहा, मेरा शौहर वापिस आ जाए। दूसरी दुआ यह है कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह यतीम न होने पाए। आज सकीना के दिल पे क्या गुजर गई होगी। अजीब आलम है। दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा इसके बच्चे हमारी तरह यतीम न हो। तीसरी दुआ यह है कि मुझे मदीना पहुंचा दे। जनाब ज़ैनब ने पूछा, मदीना जाके क्या करोगी, कौन है? तो एक मरतबा कहने लगी, मेरी शहजादी ज़ैनब है। कहा देखोगी तो पहचानोगी? कहा खिदमत की है मैंने, कैसे नहीं पहचानूंगी? एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, ऐ उम्मे हबीबा तुमने मुझे कहाँ पहचाना? और के बाद अजीब मंजिल है कि एक मरतबा ये सारे रास्ते तय करते हुए जनाब सकीना तमाचे खाते हुए शाम पहुंची है। तो रिवायत ये कहती है कि जनाब सकीना के गाल का रंग बदलता रहता था, कभी नीला हो जाता था, कभी काला हो जाता था, कभी सुर्ख हो जाता था। आज तमाचे तारीख में अजीब बात लिखी है। तारीख में ये लिखा है कि शिमर का हाथ इतना मजबूत था कि अगर वो किसी को मारता तो बड़े से बड़ा आदमी गिर जाता। और उस हाथ से सकीना को तमाचे लगाए जाते थे। सकीना कैसे बर्दाश्त करती थी। दरबार में एक मरतबा जनाब सकीना का इम्तिहान लिया गया। जनाब सकीना से कहा गया कि तुम अपने बाबा को चाहती हो तो बुलाओ बाबा को। एक मरतबा सकीना ने अपना दामन फैलाया, कहा बाबा मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, तशरीफ लाइए। सर बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आ गया। एक मरतबा सकीना ने रुखसार पर रुखसार रखा, कहा बाबा ये मेरे बाजू ये रुखसार देख रहे हैं, ये कान देख रहे हैं। अजीब मंजिल है। और के बाद कैद खाने में पहुंच गए। कैद खाने में आलम यह है कि इंतहाई अंधेरा है। बीबी वहाँ गिरिया करती रहती थी। तो एक मरतबा गिरिये की आवाज़ से लोगों ने शिकायत की कि ये बच्ची इतना गिरिया करती है कि लोग हमारे बच्चे सो नहीं पाते। तो एक मरतबा शिमर ने जनाब सकीना को एक ऐसे कैद खाने में रखा जो बीवियों से अलग था, अंधेरा था, जहाँ रोशनी नहीं थी। आज जब सैयद सज्जाद को कहा गया कि जाके अपनी बहन को ला लो, तो रिवाज ये है कि जनाब सैयद सज्जाद जब दाखिल हुए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा था। हाथों से टटोल टटोल के बहन को तलाश किया। हाय सकीना ऐसे अंधेरे खाने में गुजार रही थी। अजीब मंजिल है। और उसके बाद एक मरतबा जब आ गई अपने बीवियों के पास तो ख्वाब में रात में देखा कि बाबा तशरीफ लाए हैं। एक मरतबा बेदार होती है और पूछती है, फूफी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे, कहाँ चले गए? जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी तुम्हारे बाबा कहाँ आएंगे? एक मरतबा तमाम बीवियाँ गिरिया करने लगी। आवाज़ जब बुलंद हुई तो एक मरतबा उसने सरे हुसैन भेज दिया। बीवियों ने इस्तकबाल किया। जनाब सकीना ने सर को ले लिया, रुखसार पर रुखसार रखा और उसके बाद कहा, बाबा आप कहाँ थे? मुझ पर इतने मजाले हुए। एक मतलब मजालिम बयान करते करते सकीना खामोश हो गई। ने कहा, सैयद सज्जाद जरा सकीना को देखना। सकीना के हाथ पे एक मतलब हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हथकड़ियों बेड़ियों के साथ एक मतलब खबर खोदी
رحمت یہ ماں بڑی شرمندہ ہے کہ تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکی. آج سید سجاد آگے بڑھتے ہیں دفن کرنے کے لیے, 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو. رئیس خلیل اللہ کو قبول کرو. بانی مجلس و حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھو. جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشتاق حج و زیارات ہے انہیں مشرف فرما. ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما. ماں باپ کے سائے میں انہیں پروان چڑھا. پروردگار جہاں جہاں شیعہ وادن کے جان مال عزت آبرو و رزق کا تحفظ فرما. اے میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت امام زمانہ کر سکیں. ایک دعا خصوصی یہ ہے کہ بانی مجلس بہت بیمار ہے. پروردگار عالم انہیں اس ذکر کے سبسے میں صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. تاجید فرمائے ظہور ایمان سے. محترم ورحمۃ اللہ